کہ آج تک 18 ماہ کے لاک ڈاؤن میں جہاد آزادی کو جاری رکھے ہوئے اپنے بزرگوں اور جوانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی اور پشتیبانی کا اظہار کرنے کے لیے اپنے اپنے انداز میں لاکھوں کی تعداد میں دنیا بھر میں پاکستان میں اور پاکستان اور آزاد کشمیر کو ملانے والے جو راستے اور پل ہیں ان پہ سرگرم عمل اور برسر پیکار ہیں۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ آج پاکستان کی قیادت اپنے اپنے انداز میں کوٹلی میں بھی اور مظفر آباد میں بھی اہل کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ صدر ریاست پاکستان بھی میں نے سنا ہے کہ اسمبلی سے خطاب کرنے آ رہے ہیں۔ اس موقع پر مجھے اہل کشمیر کی طرف سے اہل پاکستان کا، پاکستان کی اسلامی تحریک کا، وہاں کے مجاہد لوگوں کا شکریہ ادا کرنا ہے کہ وہ ہمیشہ تحریک آزادی کشمیر کے پشتیبان رہیں اور آج بھی پشتیبان ہیں، لیکن آنے والے حکمرانوں سے بالخصوص اور آنے والی قیادت سے یہ کہنا ہے کہ 5 اگست کو مودی نے آئینی طور پر آگے بڑھ کے پاکستان کی شہرت کو اور کشمیر کے غالب حصے کو آئینی طور پہ اس پہ قبضہ کر لیا اور 31 اکتوبر 2019 کو عملاً پاکستان کی شہرت اور جموں، سری نگر اور لداخ کے اوپر قبضہ کر لیا۔ ایسے میں مودی اپنے خونخوار لائحہ عمل اور روڈ میپ کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں کشمیر پر قبضہ اور رام مندر کی تعمیر اور سٹیزن شپ رجسٹریشن ایکٹ کے تحت مسلمانوں اور اقلیتوں پہ عرصہ حیات تنگ کرنے کا ایجنڈا قوم کے سامنے رکھا، اس کو مینڈیٹ ملا، وہ آگے بڑھ رہا ہے، بھارت آلاؤ کی طرح دیکھ رہا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں انسانی تاریخ کا طویل ترین لاک ڈاؤن 18 ماہ سے سید علی گیلانی اور وہاں کی ساری حریت قیادت پابند سلاسل ہے۔ وہاں کے مجاہدین آزادی، اسلامی تحریک کے ہزاروں لوگ اور عام نوجوان ٹارچ سلوں کی زد میں ہیں۔ پی ایچ ڈیز کو شہید کیا جا رہا ہے۔ آئے روز 3-4 جوانوں کے لاشیں وہاں سے اٹھتے ہیں اور ہمارے مجاہد صرف وہ لوگ جو منحوس سیز فار لائن کے قرب و جوار میں تحریک آزادی کا ہراول دستہ ہیں، بھارت آئے روز ان کے سینے بھی چھلنی کرتا ہے۔ وہ آگے بڑھ کے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے اور بالآخر اکھنڈ بھارت کے ایجنڈے کو لے کے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس کے راستے میں اہل کشمیر کے لاکھوں شہداء کا مقدس خون سی سپلائی ہوئی دیوار کی طرح، اور اہل کشمیر عصمت دری کے کرب سے گزرنے کے باوجود اپنے پیاروں کو ادویات اور خوراک سے محروم رکھنے کے کرب سے گزرنے کے باوجود، لاکھوں شہداء کے لاشیں اٹھانے کے باوجود، جس استقامت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ جموں، سری نگر، پونچھ اور لداخ میں استقامت کے ساتھ کھڑے بھی ہیں، برسر پیکار بھی ہیں، اور یہ جو بیس کیمپ ہے آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، جو یہ 47 کے مجاہدین آزادی اور شہداء کی اس مقدس جدوجہد کے امین ہیں، ان کی رگوں میں ان کا خون دوڑتا ہے اور یہ پاکستان کی حفاظت کے کلے ہیں اور یہ بیتاب ہیں کہ کس لمحے اسلام آباد سے ایک کاؤنٹر روڈ میپ آئے، پاکستان کی قیادت آ رہی ہے۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی سیاست کا اکھاڑا اس بیس کیمپ کو نہ بنایا جائے۔ ہم ان کا خیر مقدم تب کریں گے جب وہ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس بلا کر اپنے باہمی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، اقتدار کی جنگ کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، ان کی شہرت اور ہمارے وجود کا غالب حصہ بھارتی درندوں کے قبضے میں ہے۔ ہمارے لخت ہائے جگر کا خون روزانہ ارزاں ہے۔ ایسے میں اسلام آباد سے محض ایک تقریر اور بہلا
دینے والی باتیں اہل کشمیر کی تشفی کا باعث نہیں بن سکتے۔ وزیر اعظم کوٹلی آ رہے ہیں، پی ڈی ایم کے ہمارے معزز قائدین مظفر آباد آ رہے ہیں، صدر ریاست بھی آ رہے ہیں۔ آپ سب کی طرف سے، سارے اہل کشمیر کی طرف سے، سارے مجاہدین آزادی کی طرف سے، ہر پیر جوان کی طرف سے، مجاہدین کے وارثوں کی طرف سے، اپنی شہید بیٹیوں کے والدین کی طرف سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم 74 سال سے پاکستان کی بقا، پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی تکمیل، اپنی آزادی اور اسلام کے استحکام کے لیے انسانی تاریخ کی جاں گسل ترین اور طویل ترین جدوجہد کے امین ہیں۔ کاؤنٹر روڈ میپ آنا چاہیے۔ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کی، لیاقت علی خان اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کی کشمیر پالیسی کہ انہوں نے کشمیر کو شہرت قرار دیا تھا، جس قوم کی شہرت دشمن کے قبضے میں ہو اور وہ اقتدار کے کھیل میں مصروف ہوں، وہ باہم مناقشوں میں مصروف ہوں، یہ ان کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے اور مجھ اور آپ کے لیے بھی غور و فکر کا بہت سارا سامان اس میں موجود ہے۔ حال ہی میں جی بی کے الیکشن جس تناظر میں ہوئے، جس طرح کیے گئے اور پھر وہاں عبوری صوبے کی بات کی گئی، ہمیں خدشات ہیں، ہمیں تحفظات ہیں کہ کہیں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا ایجنڈا اور ان کے دباؤ کی زد میں تقسیم کشمیر کا اور جنرل مشرف کے دور کا کوئی چناب فارمولہ زیر غور ہے۔ میں سارے اہل کشمیر کی طرف سے، مجاہدین آزادی کی طرف سے اور دنیا بھر میں بسنے والے اہل کشمیر کی طرف سے پاکستان کے حکمرانوں کو، پاکستان کے اقتدار اور انصرام اور فیصلہ سازی کے مناصب پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو آج 5 فروری 2021 میں بیس کیمپ اور مجاہدین کے مسکن آزاد کشمیر کے دارالحکومت میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تقسیم کشمیر کا کوئی فارمولہ اہل کشمیر جب تک زندہ ہیں ان کے اجسام پر، جب تک ان کے یہ مجاہد صرف سر موجود ہے، تقسیم کے کسی فارمولے کو نہ پہلے ہم نے درخور اعتراض سمجھا، نہ کسی چناب فارمولے کو مانیں گے، نہ ہم اپنے وحدت کے اوپر کسی لکیر کو مانیں گے۔ وحدت کشمیر اور حق کے خود اداریت پہ سارے کشمیری متفق بھی ہے، متحد بھی ہے، یکجان بھی ہیں اور حق کے خود ارادیت کے لیے جو مسلمہ طور پر بین الاقوامی برادری میں انہیں دیا ہے، انسان کی حیثیت سے، مسلمان کی حیثیت سے ان کا بنیادی حق ہے۔ لاکھوں شہداء کی قربانی کے بعد، ہزاروں بیٹیوں کی عصمت دری کے بعد، سیز فائر پہ اپنوں کی لاشوں کے چیتھے دیکھنے اور دفن کرنے کے بعد اگر کسی کے وہم و گمان میں یہ ہے کہ کوئی عبوری صوبہ ادھر بنے گا اور پھر ادھر کوئی اس طرح کا انتظام و انصرام آگے بڑھے گا، شیخ صاحب نے بجا طور پہ کہا ہے آزاد کشمیر کے لوگوں کا حق کے رائے دہی، انہیں اس کے اوپر اگر کوئی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی گئی، مجھے بجا طور پر آزاد کشمیر کے حریت پسند لوگوں سے یہ توقع ہے کہ وہ اس کی مزاحمت کریں گے۔ یہ چلن قابل قبول نہیں ہے۔ اسلام آباد میں جو بیٹھا ہو وہی پھر ظفر آباد میں بھی اور گلگت میں بھی حکمران بننے کے لیے تانے بانے بنے اور سازشیں ہوں اور پھر چور توڑ ہوں۔ یہ تحریک آزادی کشمیر کے تناظر میں بھی اس علاقوں کے لوگوں کی حریت فکر، آزادی فکر، آزادی اظہار اور آزادی انتخاب کے حوالے سے بھی بہت ہی گھناؤنا عمل ہے جسے ہم کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ سارے کا سارا کشمیر حق کے خود ارادیت کی بنیاد پہ انشاءاللہ آزاد ہوگا اور اپنی مرضی سے اس
پاکستان کا حصہ بنے گا، جس کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور جب تک وہ نہ ہو جائے، یہ بات یاد رکھی جائے، اگر کشمیر پر مودی آگے بڑھتا ہے اور پاکستان کے حکمران محض جمع تفریق پر، طفل تسلیوں پر، رسمی طوروں پر اکتفا کرتے ہیں، تو یہ محض تحریک آزادی کشمیر ہی کے ساتھ ظلم اور تحریک آزادی کشمیر کے ساتھ ناانصافی اور مجاہدین کے خون کے ساتھ غداری نہیں ہے، بلکہ پاکستان کی ریاست کی سالمیت کو بھی ان کی ان کمزور پالیسیوں کے باعث بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے آگے اور اپنی معاشی کمزوریوں کے باعث ان کے آگے ہتھیار ڈالنے کے باعث پاکستان کی ریاست کے ضعف کا باعث بھی بنتا ہے۔ اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اور اہل مقبوضہ کشمیر سے آپ سب کی طرف سے سارے آزاد کشمیر، سارے گلگت بلتستان کے بسنے والے، ایک ایک پیر و جوان، ایک ایک ماں بہن بیٹی کی طرف سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کر سکے۔ وہاں جو قیادت پابند سلاسل ہے اور ان کی جان خطرے میں ہے، میں انہیں یہ کہتا ہوں، ہماری بہن آسیہ اندرابی، ہمارے محترم عبدالامین شیخ، اشرف صحرائی، یاسین ملک، شبیر شاہ صاحب اور دیگر ہمارے سید علی گیلانی اور دیگر قائدین اور مجاہدین جیلوں میں سڑ رہے ہیں، بنیادی انسانی حقوق سے محروم ہیں، اور ہمارے لاکھوں بھائی بہنیں اور بیٹیاں میدان کارزار میں لاک ڈاؤن کے کرب سے گزر رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کا ایک ایک فرد ان کا پشتی بان ہے، ان کا پشتی بان تھا، ان کا پشتی بان رہے گا۔ ہم جسد واحد ہیں، ہم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقراری کی حیثیت سے بھی، اور پھر جو اس علاقے کے رہنے والے ہیں اور وہ آزادی پسند ہیں، وہ بھی ہمارے اس خطے کا حصہ ہے جو جد و جہد آزادی میں شریک ہیں۔ ہم قیادت کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کی طرف سے روڈ میپ آنا چاہیے۔ 5 فروری کے موقع پر اہل پاکستان کا، وہاں کی جماعت اسلامی کا، وہاں کی ساری قیادت کا شکریہ، اور پلوں پہ آئے ہوئے لوگوں کا بھی شکریہ۔ میں اس موقع پر بین الاقوامی برادری سے بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ کشمیر 4 ایٹمک پاورز کے درمیان میں واقع ہے۔ 4 دنیا میں سے 7 ایٹمی قوتوں میں سے 4 کشمیر کے قرب و جوار میں رہتی ہے۔ یہ فلیش پوائنٹ ہے، اور عالمی امن بھی اور ساؤتھ ایشیا کا امن بھی اس کی شاہراہ جموں، سری نگر، لداخ، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر سے گزرتی ہے۔ اگر بین الاقوامی برادری نے، سلامتی کونسل نے آزاد کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی دھجیاں جو بکھیری جا رہی ہیں، ہندوستان میں مسلمانوں، کسانوں، دلت اور سکھوں اور وہاں کی اقلیتوں کے ساتھ جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے، اور RSS جیسے خونخوار درندے جنوبی ایشیا کے امن کے درپے ہیں، اگر آگے بڑھ کر انسانی حقوق کے اداروں نے، بین الاقوامی برادری نے، سلامتی کونسل نے، یورپی یونین نے اور OIC نے اپنا کردار ادا نہ کیا، تو پھر کوئی چنگاری اس سارے امن کو تہ و بالا کر سکتی ہے۔ مجھے عالم اسلام سے بھی یہ کہنا ہے، طیب اردغان کی طرح، مہاتیر محمد کی طرح اور دیگر کچھ حکمرانوں کی طرح OIC کے سارے حکمران، پاکستان کے حکمران OIC کے سربراہ اجلاس منعقد کرے اسلام آباد میں، اور ان کے سامنے، قوم کے سامنے بھی روڈ میپ رکھیں، اور ان کے سامنے بھی یہ تجویز رکھیں کہ جب تک مقبوضہ کشمیر میں ملت اسلامیہ، جموں و کشمیر اور وہاں کے بسنے والے حریت پسند لوگوں کا، اور بھارت میں وہاں کے مظلوم لوگوں کا خون ارزاں ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، بھارت کا معاشی اور سفارتی بائیکاٹ کیا جائے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے یہ کہتا ہوں، صدر پاکستان سے یہ کہتا ہوں، کوٹلی اور مظفر آباد کے مقام پر وہ اس بات کا اعلان کرے کہ ہم بھارت کے ساتھ، بھارت کے لیے اپنی فضائی حدود کو
اس وقت تک بند کریں گے جب تک وہ 5 اگست کے اقدامات کو واپس لینے اور حق کے خود ارادیت کو تسلیم کرنے کا اعلان نہیں کرتا. وہ پاکستان کی مقدس فضاؤں کو اپنے ہوائی سفر کے لیے اور تجارت کے لیے استعمال نہیں کر سکتا. بھارت کے ساتھ سفارتی تعلقات کو منقطع کیا جائے. یہ ہمارے زخموں کے اوپر نمک پاشی ہے کہ این 13 جولائی 2020 کو کہ جب کشمیری شہدائے سری نگر کا دن مناتے ہیں اور افغانستان والا جو بارڈر ٹریڈ ہے اس کو ٹرانزٹ ٹریڈ کو کھول دیا جائے اور کسی کو خبر نہ ہو, اور پھر اہل کشمیر پاکستان کو اپنی منزل قرار دیں, اس کے لیے قربانی دیں. تجارت بھی چل رہی ہو, سفارت بھی چل رہی ہو, ہوائی سفر کے اوپر بھی قدغن نہ ہو, اور محض زبانی جمع خرچ سے آزادی نہیں ملا کرتی, اور جد و جہد آزادی کو پایہ تکمیل تک پہنچانا ممکن نہیں ہوتا. میں آپ سارے بزرگوں کا, آپ سارے مجاہد صرف لوگوں کا, بیس کیمپ کے بسنے والے ایک ایک فرد کا شکر گزار ہوں جس والہانہ انداز سے آپ 5 اگست کو بھی 5 فروری کو بھی برسر عمل رہتے ہیں, برسر کار رہتے ہیں. آپ سے کہتا ہوں میں اور آپ فی الحال موجودہ حالات میں اسی طرح اہل کشمیر کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں, لیکن وقت آئے گا اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. انشاءاللہ مجھے اور آپ کو عملاً بھی اس راہ پہ آگے بڑھنا ہوگا. بیس کیمپ کو خوشحال بنانا ہے. آنے والے الیکشن کے حوالے سے قرب و جوار میں جو کیفیات بن رہی ہیں, جو جوڑ توڑ کی کیفیت چل رہی ہے, آپ باشعور لوگوں سے, دارالحکومت کے بسنے والے, سیاسی طور پہ بالغ نظر لوگوں سے, سارے آزاد کشمیر کے بسنے والے, حریت پسند لوگوں سے, بالغ نظر لوگوں سے, سیاسی بیداری رکھنے والے لوگوں سے کہتا ہوں کہ ان سارے جوڑ توڑ اور اس سارے کھیل سے بالا تر ہوتے ہوئے آزاد کشمیر کے وسائل کو میرٹ کی بنیاد پر استعمال کرنے کی اہلیت اور صلاحیت رکھنے والے لوگوں کو خوشحال کشمیر, بیس کیمپ کی خوشحالی اور کشمیر کی آزادی کا ایجنڈا رکھنے والے لوگوں کو منتخب بھی کریں, ان کے دست و بازو بنے, ان کے قرب و جوار میں جمع ہوں. پارٹیاں بدل بدل کر اور نام بدل بدل کر, چہرے بدل بدل کر آنے والے کو پہچانے بھی, ان کا احتساب بھی کریں. البتہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے باہم اتحاد و اتفاق کو بھی, یکجہتوں کی بھی برقرار رکھنا ہے, لیکن آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان بحیثیت آزاد ریاستوں کے ان کی عزت نفس, ان کے تشخص, ان کی بقا, ان کی حفاظت کی قیمت پر, اور یہاں کے لوگوں کی عزت نفس کی حفاظت کی قیمت پر ہم کسی سودے بازی کو نہ چلنے دیں گے, نہ آگے بڑھنے دیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.